السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ آواز بڑھائیں ذرا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين، صدق الله مولانا العظيم۔ نذیر صاحب اس کی آواز بھی بڑھا دیں۔ حضرات محترم، آج کی اس نشست میں دعا پہ بات ہوگی، جو تمام عبادات کا نچوڑ ہے۔ دعا کی حقیقت کیا ہے؟ دعا کا مقصد کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کی صورتیں کیا ہیں؟ دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ اور دعا کے حوالے سے لوگوں کی جو مسکنسیپشنز ہیں، غلط فہمیاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان تمام چیزوں کے اختصار کے ساتھ میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کا فہم نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور انسانیت پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ انسان کو دین کی نہ صرف سمجھ آ جائے، سمجھ کے بعد وہ اسے تسلیم بھی کر لے، کیونکہ صرف سمجھ کافی نہیں ہے۔ بہت بڑی دنیا سمجھتی ہے، جانتی ہے، مانتی نہیں۔ جی آواز نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، الدعاء هی العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ دعا ہی عبادت، دعا کا نام عبادت ہے ہی دعا۔ عبادت کا نچوڑ مغز دعا ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ آج ہم اسی دعا سے دور ہیں، اس کی حقیقت سے دور ہیں۔ یہی تو دعا ہے جس سے اللہ سے رشتہ استوار ہوتا ہے، ورنہ بندے کے پاس کیا ہے؟ تو دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ رمضان کی جو آیات ہیں وہاں بھی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ رمضان کے احکام فوراً بیان کرنے کے بعد مزید احکام آنے ہیں، درمیان میں یہ آیت ہے۔ یہ درمیان والی آیت بتاتی ہے کہ اصل مقصد رمضان کا بھی کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کو استوار کرنا، بس۔ بندہ جب دعا کرتا ہے تو پہلے ہی قدم پہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میرے پاس میرے پروردگار اختیار نام کی کوئی چیز نہیں۔ پہلے قدم پہ اس کا یہ اعتقاد ہوتا ہے، اس کا یہ شعور ہوتا ہے، وہ شعوری طور پہ اقرار کرتا ہے، زبان سے بھی، اپنی باڈی لینگویج سے بھی، ہر طرح سے۔ یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں تو بے اختیار ہوں۔ اختیار ہو تو بندہ دعا کیوں کرے بھائی؟ کیا اللہ دعا کرتے ہیں کسی سے؟ نعوذ باللہ۔ نبی التجائیں کرتے ہیں، امام الانبیاء التجا کرتے ہیں۔ یہ التجا، یہ لجاجت، یہ بے بسی، یہ تضرع، یہ خشوع، یہ خضوع، یہ گریہ و زاری،
یہ رونا دھونا بتاتا ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، چاہے وہ امتی ہے، پیر ہے، فقیر ہے، نبی ہے، ولی ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، سارے کے سارے خدائی اختیارات صرف اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں اپنے ہاتھ میں رکھے۔ یہ پہلے قدم پہ بندہ دعا سے پہلے یہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ دعا بتاتی ہے کہ دعا کرنے والا بے اختیار ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ دعا بتاتی ہے کہ بندہ جسے پکار رہا ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، جسے پکار رہا ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ دعا بتاتی ہے کہ مانگنے والا مانگتا ہے، سوال ہی ہے، دینے والا داتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، دینے پہ آئے سب کچھ دے، فقیر کو دے دے، نہ دینے پہ آئے کچھ بھی نہ دے، نبی کو بھی نہ دے، مرضی اس کی۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ اختیار جس ہستی کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے اختیار اس کے پاس ہے، دعا کرنے والے کے پاس اختیار نہیں ہے۔ نہ دعا کرنے والے کی محبت کا زور چل سکتا ہے، نہ دعا کرنے والے کا کوئی روب و دبدبہ اللہ پہ چل سکتا ہے۔ یہ دعا بتاتی ہے۔ اب جس ہستی سے دعا کی جا رہی ہے اب اس کی مرضی ہے، مانگ پوری کر دے اس کی مرضی، مانگ پوری نہ کرے اس کی مرضی، اسے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو صمد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر دعا میں سفارش آ جاتی ہے، چاہے وہ سفارش عمل کی سفارش ہو یا کوئی اور سفارش ہو۔ جس ہستی میں دعا کی جا رہی ہے اس کی مرضی وہ اس سفارش کو قبول کرے یا نہ کرے، بلکہ اسے یہ بھی اختیار ہے وہ سفارشی عمل کرنے کی اجازت بھی دے یا نہ دے۔ وہ نہ دینے پہ آئے تو انبیاء کی دعائیں بھی نامنظور کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے کئی دعائیں کی، بہت سی دعائیں قبول ہوئیں، کئی دعائیں قبول بھی نہیں ہوئیں، اللہ نے نہیں کی، اعلانیہ نہیں کی۔ ایک دفعہ آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی، اور بعض نام جو آپ نے لیے اللہ نے ان کو اسلام کی ہدایت سے نواز دی اور کہہ دیا لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ نے اپنے چچا کو ہدایت دینی چاہیے۔ چچا آخری وقت کلمہ پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے دوں گا۔ چچا مسلمان نہیں ہو سکے، اللہ نے آیت اتار دی، انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ نبی کے ذمے صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینا نبی کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ ہے۔ منظور نہ کرنے پہ آئے نبیوں کی دعائیں منظور نہیں کرتا، کرنے پہ آئے فقیروں کی کر دیتا۔